ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج پھر ہم حضور خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کی ہستی کو تقوی میں کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ دیکھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور ان کے لیے اپنے سارے رستے کھول دیا کرتے ہیں۔ آج جس مقام پہ یہ ہستیاں موجود ہیں، یہ مقام اللہ رب العزت چاہے تو مادر ذات کیفیت میں بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو محنت درکار ہوتی ہے وہ ان ہستیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ سارے متقیوں کا امام بننا، اور بر صغیر میں آج جتنے بڑے بڑے آستانے، درگاہیں اور خانقاہیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سب میں فیضان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے۔ تو آپ کو اگر امام المتقین اور زبدۃ العارفین بھی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو تقوی کیا ہے جو اللہ کریم نے آپ کی ہستی کو عطا فرمایا؟ وہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ تقوی کا اصل مقام دل ہوتا ہے۔ التقوی ہاں ہونا، آقا کریم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو تقوی کا بڑا گہرا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے ظاہری اعضاء کی نمائش میں تقوی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور جو 2 صورتیں بنتی ہیں بنیادی طور پہ اگر ہم کرنا چاہیں تقوی کی، تو وہ یہ ہیں کہ ایک ہے قلوب کا تقوی اور دوسرا ہے جوارح اعضاء کا تقوی۔ جب دل کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اعضاء کو بھی تقوی نصیب ہو جاتا ہے، پھر جوارح کو بھی تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگر دل میں تقوی نہ ہو تو پھر اعضاء میں تو تقوی ظاہر نہیں ہوتا، وہ تو تصنع ہے، وہ تو تکلف ہے، وہ تو بناوٹ ہے۔ تو آپ کی مبارک ہستی کو اللہ کریم نے یہ تقوی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور اس تقوی سے پھر آپ کی عاجزی، آپ کی تواضع، آپ کی انکسار اور محبت رسول علیہ تحیۃ والثناء کا اظہار ہوا کرتا تھا، کیونکہ اصل محل جو دل ہے، تو دل جب تک پاک نہ ہو تو پھر یہ نعمتیں نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث مبارکہ ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صالح ہو جائے، وہ گوشت کا لوتھڑا یا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے تو پھر سارا جسم بگڑ جایا کرتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور پھر آقا نے فرمایا خبردار، اور وہ دل ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور خواجہ غریب نواز کو جو دل عطا فرمایا وہ متقی دل تھا۔ ایک بندے پہ زندگی میں اثر قائم کر لینا، اثر انداز ہو جانا کسی کی زندگی پہ، کسی کے نظریات پہ، اور وہ نظریات کو 1 دن 2 دن کے نہیں، کئی نسلوں کا تسلسل تھا، وہ توڑنا بھی بڑا معرکہ ہوا کرتا ہے۔
لیکن حضور خواجہ غریب نواز نے 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا بغیر تقوی کے؟ اور وہ تقوی اعضاء کا ہو، وہ تقوی جوارح کا ہو، تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کریم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو ان ہستیوں میں خوف خدا، خشیت الہیہ اس حد تک تھی کہ حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، حضور خواجہ غریب نواز تو ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جب گھیراؤ زاری کیا کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت اور ریاضت کے اس درجے پہ فائز ہوا کرتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر دل میں تقوی موجود نہ ہو؟ میرا رب تقوی ہی اسے عطا فرماتا ہے جو اقامت صلاۃ کرنے والا ہوتا ہے، یا ایتاء زکوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تو اللہ کریم کسی کو تقوی کی نعمت عطا ہی نہیں فرماتے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز پہ، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ حدیث مبارکہ تو حرف بحرف صادق آتی، آپ کے تقوی پہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کو جو مقام فنائیت حاصل تھا اس پہ۔ اور یہ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے اسلام کی جو تبلیغ کی ہے تو کس حدیث مبارکہ کو بطور اصول آپ نے سامنے رکھا ہے، تو وہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ تو سلسلہ چشتیہ میں سارے سلاسل محترم ہیں، لیکن آج کیونکہ بات ہم سلسلہ چشتیہ کے سردار اور آقا کی، آقائی نعمت کی کر رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کی کر رہے ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو حضور خواجہ غریب نواز نے اسی اصول کو مد نظر رکھا تو اللہ کریم نے دل کو تقوی بھی عطا فرمایا اور اسلام کی تبلیغ میں برکتیں بھی پیدا فرمائیں۔ ان ہستیوں کے مسلم فضائل اپنی جگہ، ہم صرف کرامات کی بات کرتے ہیں، کرامات سے ہٹ کر یہ دیکھنا ان لوگوں نے زندگی کیسے جد و جہد کے ساتھ گزاری ہے، اور اللہ کریم کسی بھی مشن میں برکتیں کیسے پیدا فرماتا ہے۔ کوئی ایک بندہ 1 کروڑ لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ صرف بات اتنی روایتی نہیں ہے کہ زبان سے ادا کی اور اس کا اثر ختم ہو گیا۔ کبھی سوچنا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی ارشاد فرمایا کرتی تھی معین الدین، اللہ کریم نے تمہیں بڑا رتبہ عطا فرمایا، لوگ تیرا چہرہ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تیری اس ریاضت میں اور اس کامیابی میں میرے دودھ کی تطہیر بھی شامل ہے، تو پاکیزہ دودھ رگوں میں ہوتا ہے، پھر میرا رب یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو تقوی کا مقام جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تھا تو آپ کو عرض کیا گیا کہ خاردار جھاڑیوں میں سے ایسے گزرنا ہے کہ لباس بھی محفوظ رہے، جسم بھی محفوظ رہے، انسان منزل تک بھی پہنچے اور کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، اسے تقوی کہا جاتا۔ تو یہ آسان نہیں تھا، مدینہ الرسول سے جدا ہونا، اپنے نانا کے در کو چھوڑنا، اپنے ننیال سے رخصت ہونا اور ہندوستان میں آ جانا، مشرقوں میں آ جانا جہاں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کو تیار نہ ہو، اور وہاں آ کر پھر اپنی ذات کے ذریعے یہ انقلاب برپا کر دینا کہ پورے ہند و پاک میں جو بھی بڑی درگاہ ہے، جس درگاہ کے ساتھ اب آگے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، ان سب تک فیضان حضور خواجہ غریب نواز ہی کا پہنچتا ہے۔ تو یہ وہی تقوی کی نعمت تھی، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے حضور خواجہ غریب نواز نے تبلیغ اسلام کی ہے، تقوی اختیار کیا ہے، اور اللہ کریم نے یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے پیش نظر تھی کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ظاہری مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری وضع قطع کی طرف نہیں دیکھتا،
لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے، میرا رب اس پہ نظر کرم کرتا ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز کو میرے رب نے تقویٰ میں وہ مقام عطا فرمایا تھا، قلب فقیہ عطا فرمایا تھا، جو اللہ کا مقام سمجھنے والا تھا، جو شان رسالت کو سمجھنے والا تھا. دیکھیے ہم سارے خلیفۃ اللہ فی الارض بن کے آئے ہیں. ارشاد فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب خلیفہ جو نائب ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے. لیکن حضور خواجہ غریب نواز خلیفۃ اللہ فی الارض بھی ہیں اور خلیفۃ الرسول فی الہند بھی ہیں. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ جو ذمہ داری لے کر آئے تو اسے ادا نہ کرتے؟ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے. میرے رب نے تقویٰ ایسے عطا فرمایا کہ آج امام المتقین قرار پائے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ کے ذریعے میرے رب نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی. وما علیہ الا البلاغ. میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم میرے غم خوار خواجہ ہیں. محبت کا